السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل کی یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے کیونکہ اولڈ اکاؤنٹ کو کچھ ایشوز کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ آج کی ہماری یہ سٹوری ایک پراسرار گھر کے بارے میں ہے، تو بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں آج کی سٹوری پر۔ یہ واقعہ کشمیر کے ایک گاؤں کا ہے جہاں ایک آرمی بیس پر کچھ نوجوان اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام اسفند تھا۔ شام کا وقت تھا اور اب اسفند کو اپنے گھر جانا تھا۔ اسفند کو اپنے گھر اس کے بیس سے 2 گاؤں پار کر کے جانا ہوتا تھا، چونکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں رات میں کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا تھا۔ اسفند کا ڈیوٹی ٹائم آف ہوا تو وہ اپنے گھر کو نکل پڑا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں لوگ اکثر پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ چلتے چلتے اسفند ایک ویران باغ تک پہنچا۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ باغ سے گزرتے ہوئے اسے ایک آواز سنائی دی، بیٹا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک بزرگ نظر آتے ہیں جو اسفند سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ پہلے تو اسفند نے سوچا کہ اس ویران باغ میں بزرگ کو پہلے آتے ہوئے تو کبھی نہیں دیکھا، جو چلنے سے بھی قاصر تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اسفند نے بزرگ سے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے اور اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے میری بیٹی سے ملنے جانا ہے، پاس ہی گھر ہے۔ اسفند نے جواب دیا، میں بھی وہیں سے گزر کر جاؤں گا، آئیے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ رستے میں اسفند نے بزرگ سے اس کے بارے میں پوچھا لیکن بوڑھے آدمی نے کسی بات کا جواب نہ دیا اور چلتا رہا۔ کچھ ٹائم کا سفر طے کرنے کے بعد بوڑھے آدمی نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا گھر تھا جس کے آس پاس کچھ نہ تھا۔ اسفند نے اس بوڑھے آدمی کو اس کے گھر تک پہنچایا اور جانے کو کہا۔ وہ بوڑھا آدمی اسفند کو رات وہیں گزارنے کو بولا لیکن اسفند نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جانے کا کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی اور اسفند کو بھی اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ بوڑھے آدمی کے بہت اصرار کرنے پر اسفند مان گیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بزرگ نے اسفند سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اسفند نے انکار کر دیا کیونکہ اس کو اپنے گھر جانے کی بے چینی تھی۔ اتنے میں بزرگ کچھ لکڑیاں لینے گھر سے باہر چلا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ بنا کے کھا سکیں جو کہ اس کے گھر کے پاس ہی کاٹی رکھی تھی۔ اسفند کافی دیر بوڑھے آدمی کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ اب تک نہ آیا تھا۔ گھنٹہ گزر گیا۔ اسفند نے گھر کی کھڑکی سے باہر جھانک کے بھی دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اسفند پھر آ کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اسفند نے پوچھا، کون؟ آواز آئی کہ میں کماری ہوں۔ اسفند ایک بہادر انسان تھا مگر اس کو بے چینی ہوئی کہ رات کے اس پہر کوئی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ اسفند نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر آنے کو کہا۔ وہ لڑکی جس کا نام کماری تھا دروازے سے اندر آ گئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسفند اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ کماری نے اسفند سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اسفند نے اسے جواب دیا کہ ایک بزرگ جو کہ اسے رستے میں ملے تھے وہ اسے یہاں لے کر آئے ہیں، اور پورا واقعہ اسفند نے کماری کو سنایا۔ کماری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ میرے چچا ہیں۔ اب بہت دیر گزر چکی تھی لیکن وہ بزرگ اب تک نہ آئے تھے۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ اب اسفند کو بھی نیند آ چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے کچھ زور سے گرنے کی آواز آئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بکرے کا سر دروازے میں پڑا ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور فوراً اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں اپنے کمرے سے کماری اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسفند نے اسے بتایا تو کماری ہنسنے لگی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ تب اسفند تھوڑا پرسکون ہوا اور کماری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفند بے چینی کی وجہ سے دوبارہ سو نہ سکا۔ اس نے کماری کو آواز لگائی اور اپنے پاس رکنے کو کہا۔ کماری مسکراتے ہوئے اسفند کے پاس ہی آ بیٹھی۔ کچھ دیر میں اسفند کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ اب اذان کا وقت ہونے کو تھا کہ اسفند کو پھر سے کچھ آواز آئی۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوفناک عورت بغیر سر کے بکرا لیے بیٹھی ہے جس کے بال لمبے اور وہ اسفند کی کرسی تک آ رہے ہیں۔ اسفند کی آنکھوں میں تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور کماری کو آواز لگاتا ہے۔ اتنے میں وہ بلا اسے سر گھما کر دیکھتی ہے اور وہ کماری ہی ہوتی ہے۔ اسفند اپنی جان بچا کر گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اندھیرا ہونے کی صورت میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا لیکن وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگتا رہتا ہے۔ گھر سے کئی دور بھاگنے کے بعد اسے اپنے کندھوں پر کچھ بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو اس عورت کے ہاتھ اس کے کندھوں پر ہوتے ہیں اور وہ عورت اسے گھر کے باہر کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔
اسفند یہ سب دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز ہر طرف بلند ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ مسجد کی طرف جاتے ہوئے اسے دیکھ لیتے ہیں اور اٹھا کے مسجد میں لے جاتے ہیں، جہاں جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ بکھلاہٹ سے اس سے کچھ کہا نہیں جاتا۔ سب نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ یہاں آیا کیسے؟ اس کے منہ سے صرف یہی نکلا کہ اسے ایک بزرگ اس پہاڑی پہ لے گیا اور وہیں رکنے کو کہا۔ اتنے میں سب کہنے لگے کہ وہاں تو ایسا کوئی گھر نہیں ہے، لیکن پہلے ایک بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا، وہ وہاں اپنی بھتیجے کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد وہاں کچھ نہیں ہے۔ اسفند نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا کہ اس نے رات اس گھر میں گزاری، کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں گھر نہیں۔ وہ سب اسفند کو اسی پہاڑی کی جانب لے گئے اور اسفند کیا دیکھتا ہے کہ اب وہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کے اسفند بہت ڈر جاتا ہے اور سب کو اسے اس کے گھر چھوڑنے کو کہتا ہے۔ لوگوں نے اسے ایک گھوڑا گاڑی پہ سوار کیا اور اسے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ اسفند اب اپنے گھر پہنچ چکا تھا کہ ٹانگے والے نے اسے اس کا خیال رکھنے کو بولا اور دوبارہ پہاڑی والی سائڈ جانے سے منع کیا۔ اسفند ٹانگے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ آدمی وہی بزرگ تھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تب اسفند کے منہ سے کوئی الفاظ نہ نکل سکا۔ ہماری آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ اگر آپ کسی ٹاپک پہ کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔